ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید آیت اللہ خامنائی کو ان کے آفس میں نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری میڈیا کی تصدیق، ملک میں 40 روز کے سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شامخانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آیت اللہ خامنائی ہماری انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ امریکی صدر کی تہران کو جوابی حملوں سے باز رہنے کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج پھر سخت کارروائی کا ارادہ، کہا ایران باز نہ آیا تو ایسی طاقت سے جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سید علی خامنائی کی ملکوتی روح کوچ کر گئی، ایرانی قوم کے سر سے مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر دیتے اینکر کی دھاڑیں، آیت اللہ خامنائی کی کمپاؤنڈ کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پہلی بار کامیکازی ڈرون کا بھی استعمال۔ اے پروردگار، ہمیں شہداء کے ساتھ ملا دے، شہادت نصیب فرما دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی آخری تقریر، علی خامنائی کی شہادت پر مشہد میں سوگ۔ امام رضا کے روضے پر زائرین زار و قطار روتے رہے۔ اصفہان کے امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر اشکوں کی جھڑی۔ علی خامنائی 4 دہائیوں تک ایران کی سب سے طاقتور شخصیت رہے۔ بادشاہت کے خاتمے کے بعد 1981 میں ملک کے صدر بنے۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ ریاستی پالیسی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کا اختیار بھی حاصل تھا۔ کسی کو بھی عوامی دفتر کے لیے بطور امیدوار منتخب کر سکتے تھے۔ حکومت کی سمت کے تعین، مسلح افواج کی کمان اور عدلیہ سربراہ کی تقرری میں مشاورت بھی فرائض میں شامل تھی۔ سپریم لیڈر کی شہادت، ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھالیں، صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگہبان کا ایک رکن شامل۔ علی خامنائی کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم، دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ صدارتی آفس سے جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا اعلان، بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ امریکہ اور صہیونی رجیم نے ایرانی قوم کا دل جلایا، ہم بھی ان کا دل جلائیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا انٹرویو، کہا استعماری قوتوں کا مقصد وسائل کی لوٹ مار ہوتا ہے۔ امریکہ میں اقتدار میں بیٹھا شخص اسی لوٹ مار کی ذہنیت کی مکمل عکاسی ہے۔ آپریشن ایپک فیوری، امریکہ اور اسرائیل کے حملے، تہران میں دھماکے، 200 سے زائد شہادتیں، 750 افراد زخمی۔ 200 طیاروں کے ذریعے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات نشانہ۔ متعدد وزارتوں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری۔ میناب شہر میں لڑکیوں کا اسکول تباہ، طالبات سمیت 148 شہادتیں، کئی عمارتیں اور گاڑیاں ملبہ بن گئیں۔ بندرآباد، چابہار، بوشہر، تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان میں بھی دھماکوں کی گونج۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، فضائی حدود بند۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائلز کی بوچھاڑ، عسکری تنصیبات نشانہ، تل اویو، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، خاتون ہلاک، 121 سے زائد افراد زخمی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے، دفاعی نظام فعال، تعلیمی ادارے بند، تمام ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل۔ United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل، دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب،
امریکی اور اسرائیلی حملے جنگی جرائم قرار، کہا امریکی اور اسرائیلی بمباری میں بے گناہ شہری شہید ہوئے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries. پاکستانی مندوب کی UN اجلاس میں ایران پر حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ عاصم افتخار نے کہا ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ UN سیکرٹری جنرل کا مذاکرات پر زور، امریکی اور اسرائیلی بمباری کی مذمت، کہا دائمی امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ روسی مندوب کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت، کارروائی ایران کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار، چین کا سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت، ایران نے بڑی تجارتی گزرگاہ اپنا ہرمز کو بند کر دیا، یورپی یونین کے مشن نے تصدیق کر دی۔ دنیا کی 40% تجارت اپنا ہرمز سے ہوتی ہے، روزانہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ یہی راستہ مشرق وسطیٰ کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتا ہے۔ ریاض سمیت خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول، سعودی عرب کی شدید مذمت۔ وزارت خارجہ کے مطابق اپنی سرزمین پر ایرانی حملوں کو کامیابی سے روک دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اماراتی صدر، امیر کویت اور قطر سے رابطہ، تینوں ممالک کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ۔ ایران کی متواتر جارحیت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں لیکن سفارتکاری ہماری ترجیح ہے۔ UAE وزارت خارجہ کا رد عمل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات نے فضائی حدود بند کر دیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، پاکستان کا دوست ممالک سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر حملے سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کے خود مختاری سلامتی کے لیے حمایت جاری رکھنے کا عزم، شہباز شریف کے صدر UAE اور امیر قطر سے بھی رابطے، حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ آپریشن غضب للحق کا چوتھا روز، افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق 130 پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ، 171 ٹینکس اور 72 بند گاڑیاں نیست و نابود۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان کے 41 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کانٹکسی بیس، خیبر پوسٹ، نیو افغان 8 اور ڈیلٹا پوسٹ ملبے کا ڈھیر، عماری غلام خان شاگا پوسٹ، اعلیٰ جرگہ تھانہ، رحیم تھانہ پوسٹ اور میران شاہ سیکٹر میں پوسٹ ٹاور ملیہ میٹ۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم اور اٹک میں آپریشن، 95 افغان باشندے گرفتار۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، 280 روپے 86 پیسے میں فروخت۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر ختم، قومی ٹیم جیت کر بھی ہار گئی۔ گرین شرٹ سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکے۔ ٹاپ 4 میں جگہ بنانے کے لیے میزبان ٹیم کو 147 رنز تک محدود رکھنا تھا۔ سری لنکا نے 213 کے تعاقب میں 207 رنز بنائے۔ شناکا کے ناقابل شکست 76 رنز، شاہین آفریدی کو آخری اوور میں 3 چھکے۔ نیوزی لینڈ نے بہتر رن ریٹ پر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف، میزائل حملوں سے متحدہ عرب امارات لرز اٹھا۔ شیخ زاید انٹرنیشنل اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ برج العرب اور پام جمیرہ بھی ڈرونز کے نشانے پر۔ بحرین میں امریکی نیوی بیس پر میزائلز کی بارش، جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ۔
عراقی کردستان میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ دوحہ کی فضا میں 11 دھماکے، قطر کی 16 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی تنصیبات پر حملے کیے، دشمن کو شکست تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کی چھٹی لہر کا اعلان۔